अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ना मेरी एक फ्रेंड है, तो वो पेशावर से है, तो मुझे ना एक पेशावर की स्पेशल ख़ास डिश उन्होंने बनाई थी, तो फिर मेरे लिए लेके आई थी। इसको ना उर्दू में आई थिंक शोला कहते हैं। तो मज़े का था काफ़ी, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस जो थी ना वो हलीम के साथ थी, और आई थिंक गोश्त चावल और दाल वगैरह डाल के ना उन्होंने बनाई थी, और हलीम की तरह ही ऊपर प्याज वगैरह भी डाले हुए थे। अच्छा था, मज़े का था। पश्तो में भी उन्होंने इसका ना कोई नाम बताया था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया कि क्या नाम है। और थोड़ा थोड़ा ना ऐसे खिचड़ी टाइप भी लग रहा था, क्योंकि हलीम जो होती है वो तो बिल्कुल ही ऐसे डिज़ोल्व की हुई होती है ना, काफ़ी ज़्यादा उसमें घी वगैरह भी था। अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं दुबई किस तरह से आई, किस तरह से हम लोग सेटल हुए यहाँ पे, और हमारी शादी जो है वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। तो साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे कड़ी, और थोड़े ना किचन के काम वगैरह है वो भी मैं साथ साथ समेट लूँगी। इसलिए मैंने ये वाली आज ना वीडियो चूज़ की है, क्योंकि इसमें कोई भी मैं आज आप लोगों को ना रेसिपी नहीं दे रही, जस्ट मैं ना गपशप ही करूँगी आज आप लोगों के साथ। अच्छा, होता क्या है, जब लड़की की ना शादी होती है तो उसके एक माइंड में ना चीज़ बनी होती है कि मैं अपने घर में जाऊंगी ना तो वहाँ पे मैं राज करूंगी, मतलब कि मेरी बात जो है ना उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी और वहाँ पे मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब वो शादी हो के दूसरे घर में आती है ना तो उससे सब कुछ उसको उल्ट मिलता है, मतलब एकदम से ना धड़ाम से उसके ख्वाब जो है ना वो गिर जाते हैं। होता क्या है कि घर वाले ये समझते हैं कि अच्छा जी चलो घर में बहू आ गई है, तो अब सारी जिम्मेदारियां जो है ना अब इसकी बनती हैं, यही उन चीज़ों को निभाए। और लेकिन जिन बातों में उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती है ना उसमें उसको ना वो वाली इम्पोर्टेंस जो है ना वो मिलती नहीं है। तो इवन कि वो फील ये करने लग जाती है कि मुझसे ज़्यादा तो एक घर की जो हेल्पर है ना उसकी भी ज़्यादा अहमियत है। क्यों? इसलिए कि उसके आने का भी टाइम है, उसके जाने का भी टाइम है, और उसको ना छुट्टी का दिन भी उसका एक होता है कि कभी उसने कहीं आना जाना है तो उसको छुट्टी मिल सकती है, और जब वो काम करती है ना तो उसका उसको पे किया जाता है। तो जबकि वो लड़की जो कि बड़े अरमान और ख्वाब लेके घर में आती है ना उसकी कोई वो नहीं होती कि मतलब उसकी कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं होती कि वो अपनी कोई बात मनवा सके घर में। और अगर इस सूरत हाल में हस्बैंड भी आपके पास ना हो, आप उसका साथ भी आपके साथ ना हो, तो और भी हालात जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर होते जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, नॉट ओनली मी, बहुत सी लड़कियों के साथ ना इस तरह से होता है, मैंने खुद देखा है। और जब शादी होने के बाद हस्बैंड छोड़कर चले जाते हैं तो चूंकि न्यूली मैरिड ही होती है वो, तो उसको ना घर में सब जो है ना उनको सबकी आदतें समझने में टाइम लग जाता है। घर का माहौल जो है उसके माँ बाप के घर से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, वो समझने में उसको टाइम लग जाता है। और स्टार्टिंग में जो उसके साथ प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस कर रही होती है ना, उनको वो अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करती, क्योंकि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती। उनको ये नहीं बताना चाहती कि शादी के स्टार्ट में ही मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स जो आए हैं वो आ रहे हैं। ज़ाहिर है वो उसके पेरेंट्स हैं, उनको बताने पे वो फ़ौरन से किसी ना किसी बात पे एक्शन का रिएक्शन तो देंगे। तो वो ये नहीं चाहती, वो खुद से ही ये बातें जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है। और ससुराल में उसका कोई वेल विशर भी नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के साथ वो अपनी कोई बात शेयर करेगी या उनसे कोई अच्छा मशवरा मांगने की कोशिश भी करेगी ना तो उसमें वो बिल्कुल ही फेल हो जाती है, और वो बाद में बैठ के सोचती है कि ये बात मुझे इसके साथ डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए थी। कभी कभी तो उसे इस तरह की ना बात भी सुनने में आ जाती है कि जब आप लोग इकट्ठे, मतलब हस्बैंड के साथ अगर उसका किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, ज़ाहिर है स्टार्टिंग में ना सबके साथ ही ऐसा होता है। और इवन के शादी के बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम भी इस तरह से होता है, हर घर में ऊंच नीच भी हो जाती है, मियाँ बीवी में बहस मुबाहिसा भी हो जाता है। और कभी इस तरह से हो जाए ना कि नाराज़गी चल रही हो मियाँ बीवी में किसी बात में भी, तो वो अगर ससुराल वालों में से किसी के साथ शेयर कर लेती है ना तो वो आगे से ये सोचती है कि शायद बड़े होने के नाते अपने बेटे को समझाएंगे या मुझे किसी बात में गाइड करेंगे, तो उल्टा उसको ये बात सुनने में मिलती है कि जब आप लोग आपस में हंस हंस के बातें करते हो, जब एक दूसरे के साथ खुश होते हो तब तो हमें नहीं बताते, तो लेकिन जब झगड़ा और इस तरह की नाराज़गी हो जाती है तो तब भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मशवरा यही है कि कभी भी इस तरह की बात, ख़ास तौर पे हस्बैंड के साथ आपकी किसी बात पे नाराज़गी या झगड़ा हो, तो किसी को इवन के फील भी ना करवाएं कि आपका किसी बात पे ना मतलब ना इत्तेफाकी चल रही है किसी बात पे। अपना प्रॉब्लम जो है ना आप खुद ही सॉल्व करें। आप अपने प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार भी खुद ही होते हैं और उनको सॉल्व भी आपने खुद ही करना होता है। जितना आप दूसरों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे ना उतना प्रॉब्लम जो है ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो बेटर यही है कि अपनी नाराज़गी की हवा भी ना लगने दें, बल्कि दूसरों को ये महसूस करवाएं कि आपका आपस में रिलेशन जो है ना वो बहुत मजबूत है। आप ना कोई आपके रिलेशन के दरमियान में ना आ सके,
کوئی آپ کے خلاف ان سے بات نہ کر سکے اور ان کے خلاف آپ سے کوئی بات کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے. بس شادی کے بعد پھر کچھ عرصہ ہسبینڈ وہاں پہ رہے پاکستان، اس کے بعد وہ آ گئے ادھر واپس دبئی. تو میں نے کچھ ٹائم وہاں پہ گزارا، تو جس طرح کی لائف جو ہے نا وہ میں وہاں پہ گزار رہی تھی اس کا میں نے بالکل بھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، مجھے اتنی زیادہ کوکنگ وغیرہ بھی نہیں آتی تھی. گھر میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی گیسٹ وغیرہ آنے ہوتے تھے نا کہ لائک کڑھائی بنانی ہے یا بریانی بنانی ہے، اس طرح کے جو کھانے ہوتے تھے نا وہ میں ہی گھر میں بناتی تھی. اور جو ریگولر کھانا تھا نا وہ میری امی بناتی تھی، کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اور شادی سے تقریباً 3-4 دن پہلے ہی میرے جو ہے نا پیپر وغیرہ ختم ہوئے، تو میری نا اسٹڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. اس لیے میں گھر کا ریگولر کام نہیں کرتی تھی. تو لیکن پھر بھی مطلب اچھا کھانا میں بنا لیتی تھی، ایسا کھانا کہ جو کہ گیسٹ کے آنے پہ بنایا جاتا تھا. لیکن جب میں سسرال میں آئی ہوں تو سب وہاں پہ ایسے مجھے فیل کروایا جاتا کہ میں تو ہر کام میں زیرو ہوں، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا. اور وہاں پہ سب لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی سلیقہ مند ہیں، مجھے تو کسی کام کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، حالانکہ سارا کام مجھے کرنا بھی پڑتا تھا. خیر اینی وے، اس بات کو میں زیادہ نا وہ طول نہیں دینا چاہتی، نہ زیادہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا آج کا. تو جب نا تھوڑا ٹائم گزر گیا تو میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہوئی تھی کہ اگر یہ لائف ہے نا کہ اس کو جینا کہتے ہیں، تو میں نے اس طرح کی لائف بالکل بھی نہیں جینی. میں اس طرح کی نا ماحول میں بالکل بھی نہیں رہ سکتی کہ جس میں ہسبینڈ جو ہے نا وہ بھی کبھی کبھی آپ کا ساتھ نہ دے سکتے ہوں، مطلب وہ خود بھی مجبور ہوں کسی بات کی وجہ سے. تو خیر میں نا وزٹ ویزے پہ، انہوں نے مجھے شادی سے پہلے ہی کہا ہوا تھا، مطلب میرے ہسبینڈ نے نہیں، میرے سسرال والوں نے، کہ جہاں لڑکا رہے گا نا وہیں لڑکی رہے گی. اور یہ موسٹلی گھروں میں رشتہ ہونے کے ٹائم یہی لوگوں کو خواب دکھایا جاتا ہے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو باہر گیا ہوا ہے نا، آپ کی بیٹی کو بھی لے جائے گا. جبکہ ہماری ایسی کوئی شرط نہیں تھی، مطلب اس شرط پہ ہمارا رشتہ طے نہیں ہوا تھا. تو بہرحال ہمیں بار بار یہ بات کہی گئی تھی کہ جہاں لڑکا ہے نا وہیں پہ لڑکی رہے گی. تو انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ میں نا ضرور تمہیں شادی کے بعد بلواؤں گا، شادی کے بعد یہ وعدہ کیا. تو خیر جب یہ آگے یہاں پہ دبئی آگے تو بعد میں انہوں نے نا تقریباً 6 ماہ کے بعد مجھے بھی بلا لیا، اور میں وزٹ پہ آئی تھی 2 ماہ کے لیے. تو تب میں نا یہ بات سوچ کر آئی تھی کہ میں نے نا واپس نہیں آنا. لیکن تب یہ تھا کہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا فیملی ویزا، مطلب پرماننٹ ویزا جو تھا نا وہ اس طرح سے نہیں لگتا تھا، مجھے واپس آنا ہی آنا تھا. جب میں یہاں آئی نا تب مجھے آ کے اپنے نا ہسبینڈ کی بہت ساری عادتوں کا، نیو عادتوں کا پتہ چلا، کیونکہ ہمیں الگ رہنے کا موقع ملا، ہم نے بہت سارا ٹائم اچھا سپینڈ کیا ایک دوسرے کے ساتھ. تب مجھے یہ چیز بھی ریئلائز ہوئی کہ یہ نا کھانے پینے کے کافی شوقین ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نا کہ خود کو نا میں نے اس طرح سے بنا لینا ہے کہ اس بندے کی نا میں ضرورت بن جاؤں، کہ اس کو لگے ہی نہ ہے کہ اس کے بنا نا میں اپنی لائف گزار سکوں گا. تو میں نیولی میرڈ جو گرلز ہیں نا ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کو کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے ایٹ اینی کوسٹ اور ایٹ اینی انوائرمنٹ، تو آپ نا اسی چیز کو، آپ کی پرائیورٹی جو ہے نا وہ وہی چیز ہونی چاہیے، بے شک وہ آپ کو بہت تنگ حالات میں بھی رکھے. تو بس میں نے بھی یہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کھانا بنانا سیکھنا ہے، میں نے گھرداری سیکھنی ہے، اور ان کا میں نے اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ میں ان کی ضرورت بن جاؤں. یہ سوچیں ہی نہ کہ میں اس کو واپس پاکستان بھیجوں. اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی. تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا، میں نے گھر کے سارے کام سیکھ لیے، حالانکہ میں نہیں کرتی تھی، مطلب مجھے آتے تھے کرنے لیکن میں ریگولر بیس پہ نہیں کرتی تھی. تو خیر اس کے بعد پھر انہوں نے نا مجھے واپس بھیج دیا، کیونکہ میں وزٹ ویزے پہ تھی. اور میں نا ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے آخری ٹائم تک میں نا بری طرح رو رہی تھی، اور ہسبینڈ کو یہی بول رہی تھی کہ آپ مجھے واپس بلا لیں گے نا. اور انہوں نے نا بعد میں میری اس بات کی چھیڑ بھی بنا لی تھی کہ تم جاتے ہوئے اینڈ تک یہی کہتی رہی کہ ہاں مجھے واپس بلا لیں گے نا. اور میں نے اتنے پرومس لیے ان سے، اتنے پرومسز لیے، اور انہوں نے نا مجھ سے وعدہ بھی کیا، اور شکر ہے اللہ کا کہ یہ وعدہ انہوں نے نا پھر نبھایا بھی میرے ساتھ. تو بس پھر جب میں پاکستان گئی تو اس کے نا بعد انہوں نے اپلائی کیا ویزے کے لیے. تو 2 ہفتے کے بعد نا میرا جو نیو پرماننٹ ویزا تھا نا وہ نکل آیا، اور بعد میں پھر دوبارہ سے واپس ادھر آ گئی. نیکسٹ کیا ہوا وہ یہ نا میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، تو میں پھر نہ بتاؤں گی کہ پھر کن حالات سے گزرے ہم، اور کب کیا مطلب حالات دیکھ کر ہم یہاں تک پہنچے. تو اچھا، شادی میری جو تھی وہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی، لو میرج بالکل بھی نہیں تھی. ہم نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا. ان کی ماما اور میری ماما جو ہے نا وہ آپس میں فرسٹ کزنس تھیں. تو بس یہ ہے کہ ان کی مدر سے میں پہلے ملی ہوئی تھی، مطلب کسی شادی کے فنکشن پہ یا کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس موقع پہ، لیکن ان سے نہیں میں کبھی ملی تھی. انہوں نے بھی نہیں کبھی مجھے دیکھا ہوا تھا. ایون کہ
ہمارے سٹی بھی یہ کبھی نہیں آئے تھے، حالانکہ تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے ہمارا اور ان کے سٹی کا نا، لیکن کبھی ان کا نا آنا جانا اس طرف نہیں ہوا تھا. ان کے پیرنٹس بھی کبھی ہماری طرف نہیں آئے تھے، کیونکہ تھوڑا دور کا رشتہ تھا، امی کی کزن تھی، تو اس لیے آنا جانا نہیں تھا ان کی طرف. تو اسی بس کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ہماری ارینج میرج تھی. حالانکہ شادی سے پہلے پھر ہماری نا جب انگیجمنٹ ہوئی تو ہماری بات ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی موبائل پہ، فون پہ. تب نا فیس بک پہ ہی بات ہوا کرتی تھی، یہ واٹس ایپ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھی، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے. تو بس ہسبینڈ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نا اپنی ارینج میرج کو نا لو میرج میں چینج کر لیا تھا. ایک اور بات بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر ہسبینڈ نہ چاہے نا، مطلب کہ وہ خود نہ چاہے وائف کو اپنے پاس رکھنا، تو عورت چاہے کتنی بھی منتیں کر لے، کتنا بھی کچھ کہہ لینا، وہ اس کو نہیں بلاتا. کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ مطلب جب میرے ابو جو تھے نا، ہم لوگ چھوٹے تھے نا، تو وہ سعودیہ میں مطلب جاب کرتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے. تو میری امی جو ہیں وہ انہوں نے اکیلے ہی ایسے ہمیں نا ٹیک کیئر کیا، ہمیں گرون اپ کیا. تقریباً 22 ایئرز جو ہے نا وہ میرے ابو سعودیہ میں رہے ہیں. تو اکیلی ہی وہ رہتی تھی، اکیلی ہی سارا کچھ مینیج کرتی تھی. چاہے ظاہر ہر عورت ہی چاہتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے، اس کو وہ والا ماحول ملے جہاں اس کی ہر بات سنی جائے، اس کو اہمیت دی جائے. لیکن اس کے پیچھے وجہ یہ تھی، میرے ابو اس لیے نہیں بلا رہے تھے میری امی کو، کیونکہ تب ہم لوگ نا اسکول گوئنگ تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے، اگر میں باہر ہوں پردیس میں ہوں نا، میرے بچے اچھی ایجوکیشن لیں، اچھی زندگی جو ہے نا وہ گزاریں. یہ وجہ تھی جس وجہ سے وہ نہیں بلا سکے نا. تو خیر پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں کہ کیوں جی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں رہے اور شوہر جو ہے وہ وہاں کمائے اور پوری فیملی کو سپورٹ کرے. تو جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ایک لڑکی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے سسرال آتی ہے، تو ظاہر ہے اس بندے کے پیچھے آتی ہے نا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے. تو اگر وہ اس کو اس کے ساتھ رکھتا ہے تو لوگوں کو نہیں اس بات پہ اعتراض ہونا چاہیے. ایسے لوگ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جن کا ان کی لائف سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا. مطلب دور پرے کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس بات پہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی فیملی کو، میرے ہسبینڈ کی فیملی کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، اپنی بہو کو ساتھ ہی مطلب دبئی بھیج دیا. اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ ہمارا بیٹا ہمیشہ ہمارا ہی رہے، تو اپنی بہو کو اپنے پاس رکھنا اور بیٹے کو وہاں رکھنا. تو کیوں بھی پھر آپ شادی کر کے لاتے ہی کیوں رکھو؟ اپنا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھو. اگر جس طرح آپ نے اس کی کمائی ہی کھانی ہے تو پھر اس کی شادی نہ کرو، پھر دوسرے کی لڑکی کا لائف برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں جن کا ان کی لائف سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہوتا، ان کو کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا. پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولنے سے باز نہیں آتے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کی نا مائنڈ میں جو بات نہیں بھی ہوتی نا، دوسرے لوگ وہ والی بات جو ہے نا وہ مائنڈ میں ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. گھر والے اگر یہ چیز نہ بھی سوچ رہے ہو نا کہ اچھا بہو ہے، آئی ہے تو وہ بہت زیادہ جہیز نہیں لائی، تو آنے جانے والے ادھر ادھر والے بڑی باتیں نا ایسے سناتے ہیں. اچھا کتنا گولڈ لے کے آئی ہے، کتنا کیا کیا ہے فرنیچر میں، اچھا یہ چیز باہر کی ہے، اس کے ابو باہر گئے ہوئے تھے. تو وہ لوگ بھی انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان کا مقصد بس زندگی کا نا دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی زندگی میں زہر گھولنا ہوتا ہے. خیر اینی وے آج تھوڑا جو ہے نا ابھی لوگ وہ تھوڑا لیکچر ٹائپ ہو گیا ہے. تو میں بہرحال نیولی میرڈ جو گرلز ہیں نا ان کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ اپنے شوہر کی ہر بات مانتی ہیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں نا، تو وہ دن دور نہیں کہ آپ نا ہر طرح کی زندگی کی خوشی کو انجوائے کرنے والی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مرد جو ہے نا اس کو حکمران ہی بنایا ہے نا. تو اگر آپ اپنی جو گھر کی سلطنت ہے نا اس کا بادشاہ مان لیں گی نا اس کو، اپنے ہسبینڈ کو، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملکہ بنا کے ہی رکھے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ دوسرے گھر والوں میں سے کسی کی بات مانیں یا نہ مانیں، ایٹ لیسٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیئر ہو جائیں اور ان کی ہر بات جو ہے نا مانیں اور اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھیں. تو انشاءاللہ وہ کچھ ٹائم لگے گا آپ کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں، لیکن ایک ٹائم ایسا ضرور آئے گا کہ ان کو نا آپ کی اتنی ضرورت ہو جائے گی کہ وہ آپ کے بنا نہیں رہ سکیں گے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. ٹل دا نیکسٹ ویلوگ ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے. لائک ضرور کیجیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی اور کمنٹ میں پیارا سا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. اللہ حافظ.